جی بہت شکریہ. فرسٹ آف آل تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ایز اے گیسٹ انوائٹ کیا. اور اپنا مختصر اور بریف سا تعارف میرا یہ ہے کہ میرا مکمل نام احمد علی خان ہے، اور میں ایک ریسنٹ گریجویٹ ہوں نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز اسلام آباد. 28 فروری 2026 کو جب یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور اسرائیل کے ایک الائنس نے ایران کے اوپر اٹیک کیا تھا، ان کے بڑے پرومیننٹ لیڈرز کو اسیسینیٹ کر دیا گیا تھا. ریجیم چینج ان کا پرائمری پرپس تھا، بٹ ان کی سوچ کے برعکس ہوا یہ کہ جو IRGC تھی، اسلامک ریولوشنری گارڈ کارپس تھے، یا ایران کی جو ایگزسٹنگ گورنمنٹ تھی، اس نے کولیپس نہیں کیا، کیونکہ ان کی جو ہائرارکی کا سٹرکچر تھا، ایک لیڈر کے بعد دوسرا، وہ جو ہے نا وہاں پہ اپنی رسپانسبلٹیز سر انجام دیتا رہا. اور اس سے ایک جو وار جو چند دنوں میں سمجھی جا رہی تھی کہ ختم ہو جائے گی، وہ نہ صرف دنوں سے ہفتوں مہینوں بلکہ اب تو 5ویں سے 6 مہینے میں داخل ہو چکی ہے. ریسنٹلی اسلام آباد میمورینڈم کے نام سے، اسلام آباد MOU کے نام سے سوئٹزرلینڈ میں ایک MOU سائن ہوا تھا، جس کے 14 پوائنٹس دیے گئے تھے. 14 پوائنٹس کا سب سے مین اہم چیز تو یہ تھی کہ انیشیل اور امیجیٹ سیز فائر کیا جائے گا. سیز فائر ول بی فرام بوتھ دا پارٹیز، ناٹ فرام دا سنگل ون. یعنی ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے اٹیک ہو رہا ہے اور ایران نہیں کریں گے، ایران کی طرف سے اٹیک ہو رہا ہے اور یونائٹڈ اسٹیٹ نہیں کریں گے. دونوں طرف سے کمپلیٹ سیز فائر ہوگا. ایڈیشنلی اس میں یہ تھا کہ جو فروزن ایسٹس تھے ایران کے ڈفرینٹ اسٹیٹس کے پاس، وہ جو ہے نا دیے جائیں گے واپس. ایڈیشنل $300 بلین کا جو ایک ایڈ دی جائے گی، پرووائڈ کی جائے گی، ناٹ اونلی فرام دا یونائٹڈ اسٹیٹس بٹ اس کے الائڈس جو اسٹیٹس ہیں ان کی طرف سے، تاکہ ایران کی جو پوسٹ وار ریکنسٹرکشن ہے وہ کی جا سکے. کیونکہ ڈیواسٹیشن بہت زیادہ تھی تھرو آؤٹ دا ٹائم. ہم نے دیکھا کہ جو مین ان کا انفراسٹرکچر تھا کافی حد تک تباہ ہوا، ان کی جو گورنمنٹ بلڈنگس تھی وہ تباہ ہو گئی. تو ڈیفینیٹلی ایک ہیوج اماؤنٹ چاہیے تھی. بٹ انفارچونیٹلی ریسنٹ ڈیز میں ہم نے دیکھا کہ ان 14 پوائنٹس پہ کچھ حد تک عمل کیا گیا، بٹ ڈیو ٹو دا لیک آف ٹرسٹ بٹوین دا ٹو پارٹیز، چاہے وہ ایران کی طرف سے ہو یا چاہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے ہو، وہاں پہ ہم نے دیکھنے کو ملا کہ پچھلے 5 دن سے کشیدگی دوبارہ سٹارٹ ہو چکی ہے. اور یہ کشیدگی کسی ایک پارٹی کی طرف سے نہیں بلکہ دونوں پارٹیز کی طرف سے ہے. چاہے ہم دیکھیں کہ یہ اسٹریٹ آف ہرموز کے اندر وہ IRGC ممبرس کی طرف سے جو اٹیک ہے سب مرینز کے اوپر، جو شپس ہیں کمرشل شپس ان پہ، یا ایران کی طرف یا یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے جو ناردرن سائڈ ہے، ایون دا کیپٹل آف ایران تہران، وہاں پہ بھی اٹیک کیے جا رہے ہیں. پہلے یہ تھا کہ صرف جو ساؤتھرن کوسٹ لائن تھی، یعنی کہ ہم لوگ بات کریں جو اسٹریٹ آف ہارموز کے قریب قریب کا ایریا تھا، وہاں پہ موسٹلی ٹارگٹ کیا جاتا تھا یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے. اسپیسیفکلی جو خرگ آئی لینڈ ہے، جو مین کروڈ آئل کا مین سورس سمجھا جاتا ہے یا گڑھ سمجھا جاتا ہے ایران کے لیے، وہاں پہ اٹیک کیا جاتا تھا. بٹ ابھی جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ سینٹرل ایران اور تہران کے ریجن میں بھی جو ہے نا اٹیک کیے جا رہے ہیں. ان رسپانس یہ ہو رہا ہے کہ ایران کی طرف سے جو گلف اسٹیٹس ہیں، وہاں پہ یہ ریزن دے کے اٹیک کیا جا رہا ہے کہ وی آر ناٹ اٹیکنگ دا سوورن اسٹیٹس، سوورن گلف اسٹیٹس، وی آر اٹیکنگ دوز فیسلٹیز کہ جو یونائٹڈ اسٹیٹس آرمی کو اسسٹ کر رہی ہیں، فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں، یا جو ان کو ہوسٹ کر رہی ہیں وہاں پہ. ریسنٹلی لاسٹ 5 ڈیز کے اندر ایران نے ایک بیراج آف میزائلز اور وہاں پہ ڈرونز اور ایسی ڈفرینٹ ٹیکنالوجی یوز کیا اٹیک کرنے کے لیے. اور یہ جو اسپیسیفکلی تھے اس میں جارڈن، اس میں کویت، بحرین اور یہ والی اسٹیٹ جو ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا. اور اسپیسیفکلی جو ملٹری بیسز تھی یونائٹڈ اسٹیٹس کی، انہیں ٹارگٹ کیا گیا. اس کے رسپانس میں ہم نے دیکھا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس نے نہ صرف کوسٹ لائن کے اندر جو اسٹریٹ آف ہارموز کے ایران کی طرف کوسٹ لائن تھی، وہاں پہ جو ریجن ہے کشم کا ایریا ہے، بندر عباس کا پورٹ ہے، وہاں پہ اور سٹیز کو ٹارگٹ کیا گیا، بلکہ جو بلاکیڈ تھی وہ بھی شروع کر دی گئی ہے. اور بلاکیڈ کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ رستہ روک دیا جائے گا. بلاکیڈ کا مطلب یہ ہے کہ جو 1/5 آف دا کروڈ آئل کی ٹریڈ ہوتی ہے اسٹریٹ آف ہارموز کے تھرو، وہ روک دی جائے گی. اور اس کا نقصان نہ صرف ایران بلکہ پوری دنیا کو دیکھنے کو ملے گا. اور وہ نقصان ہم نے پچھلے 5 ماہ کے دوران نہ صرف کسی ایک اسٹیٹ کے نقصان میں بلکہ گلوبل اکانومی کو ڈیواسٹیشن کی صورت میں دیکھا ہے. بینگ دا ریزیڈنٹ آف دا ساؤتھ ایشین اسٹیٹ پاکستان، ہم نے یہ دیکھا کہ پری وار ایرا جو تھا اس پہ پرائسز نہ صرف کروڈ آئل کی بلکہ کروڈ آئل کی ڈیپینڈنٹ جو چیزیں اس کے اوپر بہت زیادہ کم تھی. ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ پرائسز کچھ حد تک کم آئی تھی MOU کے سائن ہونے کے بعد، اور اٹ واز کنسیڈرڈ کہ ہوپس ہو وقت کے ساتھ ساتھ معاملات بہتری کی طرف آ جائیں گے. بٹ انفارچونیٹلی ہم نے یہ دیکھا کہ MOU کے اوپر سائن ہونے کے بعد پاکستان ایز اے پرائمری میڈیٹر جو تھا،
اس نے رول اپنا پلے کیا. باقی جو اسٹیٹس تھی قطر ایجپٹ وغیرہ انہوں نے بھی اور ترکی نے اپنا رول پلے کیا. بٹ انفارچونیٹلی دوبارہ سے جو ایسکیلیشن اسٹارٹ ہوئی ہے اس سے کروڈ آئل کی پرائسز کافی بڑھ چکی ہیں. ریسنٹلی ہم نے ایک سرچ دیکھی اور کروڈ آئل یا فوسل فیولز ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اس پہ جو انکریز ہوتا ہے وہ نہ صرف آپ کی کروڈ آئل اور آپ کی انڈسٹری بلکہ آپ کی جو ڈیلی کموڈیٹیز ہوتی ہیں, ڈیلی آپ کی موومنٹ ہوتی ہے, آپ کی پوری اکانومی پر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں. اور اس سے ہم نے دیکھا ہے کہ کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ساؤتھ ایشین اسٹیٹس کو. کروڈ آئل کی نہ صرف ساؤتھ ایشین اسٹیٹ میں بلکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی جو بیرنٹ آئل ہے یا کروڈ آئل ہے اس کی پرائسز کو کافی ہم نے بڑھتا ہوا دیکھا.